آج کے دور میں انسان جتنا بھی محنت کر رہا ہے اپنے سکون کے لیے کر رہا ہے۔ انسان اپنی محنت سے بہت کچھ بنا لیتا ہے، مگر اطمینان، سکون اور راحت یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کاروبار، تجارت، عمدہ قسم کی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے اور چاروں طرف نوکر چاکر، عزت، شہرت، سب کچھ ہے، مگر انہیں دلی سکون نصیب نہیں۔ لوگ جب رات کو سوتے ہیں تو نشے کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، پھر بھی انہیں سکون نہیں ملتا۔ سکون کہاں ملے گا؟ جہاں سکون ملے گا انسان اس راستے پہ نہیں چل رہا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پروردگار عالم نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ تو انسان اپنی محنت سے، کوشش سے سب کچھ بنا لیتا ہے، مگر سکون خرید نہیں سکتا، سکون ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان سکون والے راستے پہ نہیں چل رہا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنی اوقات بھلا دی ہے۔ جو انسان اپنی اوقات بھلا دیتا ہے، پروردگار عالم اس کی زندگی سے سکون چھین لیتے ہیں۔ آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ بس میں ہوں، کوئی بندہ اپنی اوقات نہیں دیکھتا، بس میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بکری بھی جب زیادہ میں کرتی ہے تو چھری تلے آ جاتی ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنے رب کو بھلا دیتا ہے، اپنے مالک سے بھی جفا کر جاتا ہے، اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ نعوذ باللہ میں رب کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ لوگ اپنے گمان میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو نعوذ باللہ دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ خود دھوکے میں ہے۔ اور جب انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، سب کچھ دنیا کے لیے کرتا ہے، تو دنیا تو ہے ہی دھوکہ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا دنیا کی زندگی دھوکے کا متاع ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اور جب انسان دنیا میں پڑ جاتا ہے، اپنے رب کو، اپنے خالق و مالک کو بھلا دیتا ہے، اپنی اوقات کو بھلا دیتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا، کیسے آیا، رب نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، میری اوقات کیا ہے، اور صرف کہتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں، تو پروردگار عالم اس کی زندگی سے اطمینان چھین لیتے ہیں، سکون چھین لیتے ہیں۔ دنیا کے سب کچھ ہوتے ہوئے، دنیا کے سارے نقشے ہوتے ہوئے، عیش و عشرت کے سارے اسباب ہوتے ہوئے بھی اس کا جو دلی اطمینان ہے اللہ چھین لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، 29واں پارہ سورہ دہر کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں پروردگار عالم نے انسان کو اس کی اوقات یاد دلوائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ
کہ او انسان ذرا وہ وقت بھی یاد کر کہ تو کچھ نہیں تھا، پھر ہم نے تجھے پیدا کیا، تجھے عقل و شعور دیا، تجھے راستہ دکھایا، پھر تو رب کا ناشکرہ بن گیا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں انسان کی زندگی میں ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جب یہ کچھ نہیں تھا، قابل ذکر نہیں تھا، کہیں اس کا تذکرہ نہیں تھا، کوئی اس کو یاد نہیں کرتا تھا۔ یہ دنیا کے مختلف کونوں میں بکھرا ہوا، اجزاء میں بھٹکا ہوا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے انسان کو مرد و عورت کے مخلوط نطفے سے ناپاک پانی سے پیدا کیا، یہ اس کی اوقات ہے۔ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پھر اس کو پلٹتے رہے، مختلف سانچوں میں اسے ڈھالتے رہے، پھر ایک وقت آیا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اسے دیکھنے والا، سننے والا، عقل و شعور دے کر ایک انسان بنا کے دنیا میں بھیجا۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کان بھی دیے، آنکھیں بھی دیں، عقل و شعور بھی دیا، ساری نعمتیں دے کر اسے دنیا میں بھیجا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، فرمایا کہ بے شک ہم نے اس کو راستہ بھی دکھایا، بھلائی کا بھی برائی کا بھی، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، جو بھلائی کے راستے پہ چلا وہ تو مومن ٹھہرا، وہ تو رب کا شکر گزار ٹھہرا، اور جو برائی کے راستے پہ چل دیا، جس نے اپنی اوقات کو بھلا دیا، وہ کفور بن گیا، منکر بن گیا، کافر بن گیا۔ اور جو بندہ رب کی نعمتوں کا انکار کر بیٹھے اور کہے کہ بس میں ہی ہوں، جو اپنی اوقات کو بھلا بیٹھے، رب اسے دنیا کے سارے نقشے ہوتے ہوئے بھی، عیش و عشرت کے سارے اسباب ہوتے ہوئے بھی رب اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اس کا دلی سکون، اس سے اطمینان رب چھین لیتا ہے۔ تو ان آیات میں گویا پروردگار عالم نے اپنے کلام کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اپنی اوقات کو یاد رکھا کرو۔ رب کہتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں چلنا سکھایا، میں نے تمہیں چلنے کی طاقت دی، میں نے تمہیں بولنے کی سکت دی، میں نے تمہیں سننے کی طاقت دی، میں نے تمہیں نیکی اور بدی کا راستہ بتایا۔ جب سب کچھ میں نے دیا ہے تو پھر اپنی اوقات کو یاد رکھو، تم کس گندے پانی سے پیدا ہوئے ہو، گندے پانی سے کتنا خوبصورت انسان بنا دیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ فرماتے ہیں بہترین خوبصورت ایک برابر انسان، اشرف المخلوقات بنا دیا تمہیں، یہ سب میری عطا ہے، رب کہتا ہے۔ اور جو بندہ اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے تو پروردگار عالم اس سے سکون چھین لیتا ہے۔ آج آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا لوگوں کے پاس کاروبار بھی ہے، تجارت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، بڑے بڑے بنگلے بھی ہیں، اعلیٰ قسم کی گاڑیاں بھی ہیں، ہر طرف نوکر خادم بھی ہیں، مگر سکون نہیں۔ لوگ دنیا کے کونے کونے میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے۔ آپ اکثر سنتے ہوں گے امریکہ سے سیاح آئے پاکستان میں، برطانیہ سے سیاح آئے اسلام آباد کا علاقہ دیکھنے، افریقہ سے سیاح آئے جناب پاکستان کا فلانا علاقہ دیکھنے، پاکستان سے ایک جماعت گئی فلاں جگہ پہ، امریکہ میں، برطانیہ میں،
یہ سیاح کیوں آتے ہیں؟ کیوں آتے ہیں؟ کیا ان کے پاس دولت نہیں؟ کیا ان کے پاس پیسہ نہیں؟ کیا ان کے پاس گاڑیاں نہیں؟ کیا ان کے پاس بنگلے نہیں؟ کیا ان کے پاس دنیا کا عیش و عشرت نہیں؟ سب کچھ ہے مگر دلی سکون نہیں۔ یہ دنیا کے چپے چپے پہ اس لیے پھرتے ہیں، یہ دنیا کے چپے چپے پہ در در مارے اس لیے پھرتے ہیں، انہیں سکون کی تلاش ہے۔ یہ دنیا کی ٹھوکریں کھاتے سیاح بن چکے، ان کا نام بدل چکا، مگر پھر بھی انہیں سکون نہیں ملا۔ اگر یہ سکون کے راستے پہ چلتے، اپنی اوقات کو یاد رکھتے، تو پھر انہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی، رب ان کے در پہ، ان کے گھر میں سکون بھیج دیتا۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، ان کا قصہ بڑا عجیب ہے اور بڑا سبق آموز ہے۔ ان میں سے ایک بندے کے پاس ایک سفید ریش بابا جی آئے اور آ کے حال حوال پوچھا، تو وہ بندہ کہنے لگا کہ بس کیا پوچھتے ہو، بڑے خراب حالات ہیں۔ ایک تو برس کی بیماری ہے، جسم سفید ہو جاتا ہے، انسان کی شکل عجیب سی ہو جاتی ہے۔ کہنے لگا ایک تو برس کی بیماری ہے، کہیں مجلس میں بیٹھنے کا نہیں ہوں میں، جہاں بھی جاتا ہوں مذاق بن جاتا ہوں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور دوسرا رزق بالکل تنگ ہے، میں تو دنیا میں کہیں کا بھی نہیں۔ تو آنے والے اس بابا جی نے رب کے حضور ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ پروردگار عالم اس کی بیماری کو دور کر دے اور اسے رزق فراوانی میں عطا کر دے۔ وہ دعا کر کے چلے گئے، اللہ رب العزت نے اس کی بیماری دور کر دی، اس کو خوبصورت بنا دیا، وہ برس والی بیماری ختم ہو گئی، اور اللہ نے اپنے خزانوں میں سے ایک اونٹنی اس کو دی، اور پھر اس میں اللہ نے برکت ایسی ڈالی، چند ہی سالوں میں وہ اونٹنی اتنا پھلی پھولی کہ ہزاروں اونٹ اس کے ہو گئے۔ اب وہ جب اس کے پاس اونٹ جانور بہت زیادہ، اپنے علاقے کا امیر ترین بندہ بن گیا، اس نے بنگلہ بھی بنوا لیا، گاڑیاں بھی خرید لیں، ہر طرف نوکر چاکر بھی، اپنے علاقے کا امیر ترین بندہ بن گیا۔ وہی سفید ریش بابا دوسرے بندے کے پاس گیا، اس سے حال حوال پوچھا، تو وہ سر سے گنجا تھا، اس کے بال نہیں تھے۔ تو اس نے کہا بھی بس کیا بتاؤں، ایک تو گنجا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں مذاق بن جاتا ہوں، لوگ گنجا گنجا کہہ کے میرا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، اور رزق کی تو بڑی تنگی ہے، بڑا پریشان ہوں۔ تو اس بابا جی نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہ اس کی پریشانی دور کر دے، اس کے سر پہ بال آ جائیں اور اس کو رزق فراوانی میں عطا کر دے۔ وہ بابا جی دعا کر کے چلے گئے، اللہ رب العزت نے اس کے سر پہ خوبصورت بال بھی اگوا دیے، اور اللہ نے اسے ایک گائے دے دی، اور پھر اس میں برکت اتنی، چند سالوں میں ایک گائے سے ہزاروں گائے بن گئیں، وہ بھی اپنے وقت کا امیر ترین بندہ بن گیا۔ اب اس کے پاس جانور بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے، بڑا بنگلہ بھی ہے، جناب سواریاں بھی ہیں، نوکر چاکر بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ وہی بابا جی بنی اسرائیل کے تیسرے بندے کے پاس گئے، وہ نابینا تھے، اس سے پوچھا بھی کیا حال حوال ہے؟ اس نابینا نے کہا بھی کیا بتاؤں، میں تو آنکھوں سے نابینا ہوں، لوگوں کے لیے صرف رات رات ہوتی ہے، میرے لیے دن بھی رات ہے، رات بھی رات ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے والدین کو نہیں دیکھا، اور رزق کی تو بالکل تنگی ہے، نابینا ہوں، کما بھی نہیں سکتا، کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، لوگ کچھ دیتے بھی نہیں مجھے، الٹا میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس بابا جی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اللہ اس کو بینائی عطا کر اور اس کو رزق فراوانی میں عطا کر۔ وہ دعا کر کے چلے گئے،
اللہ رب العزت نے اس کو آنکھیں عطا کر دیں، اور اللہ نے اپنے خزانے سے اسے ایک بکری عطا کر دی، اور اس بکری میں اتنا برکت دی کہ چند سالوں میں وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا۔ اب یہ تیسرا بندہ بھی، اس کے پاس جانور بھی ہیں، بڑا بنگلہ بھی ہے، مال و دولت کی ریل پیل بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہیں، یہ بھی اپنے علاقے کا امیر ترین بندہ مشہور ہو گیا۔ عین اس وقت جب تینوں بندے پورے علاقے میں ان کی شہرت، ان کی عزت، ان کے پاس مال و دولت اور اپنے علاقے میں امیر ترین مشہور ہو گئے، اللہ رب العزت نے اب انہیں آزمایا۔ وہی بابا جی پہلے بندے کے پاس آئے جس کو اونٹنی ملی تھی اور جس کو برس کی بیماری تھی، جا کے اس سے کہا کہ بھئی میں محتاج ہوں، اللہ کے نام پہ مانگنے آیا ہوں، دیکھو تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ رب العزت نے تمہیں سب کچھ عطا کیا، اس کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ اب جب اس نے سنا نا کہ مانگنے والے نے کہہ دیا تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، تو غصے ہو گیا، کہنے لگا میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں تو جدی پشتی امیر ترین چلا آیا ہوں، کیا تو مجھے دے کے گیا ہے؟ خبردار آئندہ کوئی ایسی بات کی تو اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ تو اس بابا جی نے کہا بھئی ناراض کیوں ہوتے ہو، میں دعا کرتا ہوں جیسے تم تھے اللہ تمہیں ویسا کر دے۔ وہ یہ دعا کر کے چلا گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا جو پہلے والی بیماری تھی برس کی بیماری، اس کو وہی بیماری بھی لگ گئی، اور اس کے اونٹوں میں ایسی بیماری چلی، ایسی ہوا چلی، ایک ایک کر کے سارے اونٹ ہلاک ہو گئے، جیسی حالت میں تھا اسی حالت میں آ گیا۔ وہ بابا جی دوسرے بندے کے پاس گئے جو پہلے گنجا تھا، اور پھر دعا سے اللہ کے کرم سے اس کے سر پہ بال بھی آ گئے تھے، اور اسے اللہ نے ایک گائے دی تھی۔ اس کے پاس جا کر اس بابا جی نے کہا بھی میں محتاج ہوں، اللہ کے نام پہ مانگنے آیا ہوں، دیکھو تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا۔ اب اس نے بھی سنا تو یہ اپنی اوقات بھول گیا، کہنے لگا اچھا میرے پاس کچھ نہیں تھا، یہ مفت میں سب کچھ بن گیا ہے، میں نے بڑے کاروبار کیے ہیں، بڑی تجارتیں کی ہیں، فلاں ڈیل ایسی کی ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے، یہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ خبردار آئندہ زبان سے کوئی بات نکالی تو۔ اس نے کبھی ناراض کیوں ہوتے ہو، اللہ کرے تم ویسے ہو جاؤ جیسے تم پہلے تھے۔ وہ بابا جی چلے گئے، اللہ رب العزت نے اس پہ وہی بیماری مسلط کی، سر کے بال ختم ہو گئے، اور اس کی گایوں میں ایسی بیماری پھوٹی کہ ایک ایک کر کے ساری گائیاں ختم ہو گئیں، ہلاک ہو گئیں۔ اب تیسرے بندے کے پاس وہی بابا جی گئے اور جا کے کہا بھی میں محتاج ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، دیکھو تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ رب العزت نے تمہیں سب کچھ عطا کیا۔ جب اس نے یہ جملہ سنا نا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے تمہیں سب کچھ عطا کیا، تو وہ بندہ رونے لگ گیا، کہنے لگا اللہ کے بندے تو نے سچ کہا۔ اسے اپنی اوقات یاد آ گئی، کہنے لگے تو نے سچ کہا، واقعی میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں تو نابینا تھا، در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، لوگوں کا مذاق بن جاتا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک اللہ کا بندہ آیا، اس نے دعا کی، اللہ نے مجھے بینائی بھی عطا کر دی اور بکریاں عطا کر دیں۔ آج تم دیکھ رہے ہو دو پہاڑوں کے درمیان ہزاروں بکریاں پھر رہی ہیں، یہ سب اللہ رب العزت نے اپنی عطا سے مجھے دی ہیں۔ تو وہ بابا جی جو آئے ہوئے تھے نا، کہنے لگے مبارک ہو، میں کوئی مانگنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے 3 بندوں کی طرف بھیجا تھا، پہلے 2 بندے اپنی اوقات بھلا بیٹھے، تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، مبارک ہو، اللہ تمہیں اور بھی رزق کی فراوانی عطا کرے۔ اور پھر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اللہ رب العزت نے اس بندے کے رزق میں اتنا فراوانی عطا کی، ساری زندگی وہ کسی کا محتاج نہیں ہوا، اس کی نسلیں در نسلیں اس کا مال کھاتی رہیں، مگر اس کا مال کبھی کم نہ ہوا۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے
ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ساری نعمتیں اسی نے عطا کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے شعور بھی ہمیں عطا کیا ہے، سب کچھ اسی نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم اپنی اوقات کو نہ بھولائیں۔ تو قرآن کریم کی ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے انسان کو اوقات یاد دلائی ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان وہ وقت یاد کر، تمہاری زندگی میں ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ تم قابل ذکر چیز نہ تھے، پھر رب نے تمہیں مرد و عورت کے مخلوط نطفے سے ناپاک پانی سے پیدا کیا، پھر تمہیں شعور دے کر، تمہیں سمجھ بوجھ دے کر، تمہیں سنتا اور تمہیں دیکھتا ہوا اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل، پھر تمہیں راستہ دکھایا، نیکی کا بھی بدی کا بھی۔ اگر بدی کے راستے پہ چلو گے ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، اگر اپنی اوقات کو یاد کر کے رب کے شکر گزار بنو گے، اللہ تمہیں دنیا کی زندگی میں بھی سکون عطا کرے گا اور آخرت میں اللہ کے حضور بھی سرخ روح ہو کے جاؤ گے۔